حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اشاق کے لیے شوق ایسی راجدانی ہے جس میں تخت فراق بچھا ہوا ہے، شمشیر ہجر رکھی ہوئی ہے، اور وصال ہجر کی آغوش میں ہے، اور شمشیر ہجر سے ہر وقت ہزاروں سر کاٹے جا رہے ہیں، لیکن 7,000 سال گزر جانے کے بعد بھی شاہ وصال کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکا۔ ایک بار حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی ایک ضرب لگائی اور اتنی زور سے زمین پر گرے کہ سر پر شدید چوٹ آ گئی، اور لوگوں کے سوال پر بتایا کہ جب عرش خداوندی کے نزدیک پہنچا اور دریافت کیا کہ اللہ کہاں ہے، جواب ملا کہ اس کو اہل زمین کے شکستہ قلوب میں تلاش کرو، کیونکہ اہل آسمان بھی اس کو وہیں تلاش کیا کرتے ہیں۔ اور جس وقت میں مقام قرب میں داخل ہو گیا تو سوال کیا گیا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جو کچھ بھی ہو دے دیجیے۔ حکم ہوا کہ ہماری دائمی قربت کے لیے خود کو فنا کر دو، اور میں نے اس کو منظور کر لیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ فیض و برکت کے حصول کے بغیر میں یہاں سے نہیں ٹل سکتا۔ پھر سوال ہوا، اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوری مخلوق کی مغفرت طلب کی۔ حکم ہوا کہ غور سے دیکھو، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو ہر مخلوق کے ہمراہ ایک شفیع شفاعت کرنے والا موجود تھا، لیکن اللہ کی سب سے زیادہ نظر کرم مجھ پر تھی۔ پھر میں نے خاموش رہنے کے بعد عرض کیا کہ ابلیس پر بھی رحم فرما دے۔ جواب ملا کہ وہ آگ ہے، اور آگ کے لیے آگ ہی مناسب ہے، لیکن تم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ نے میرے سامنے 2 مقام پیش کیے، لیکن میں نے ان میں سے ایک کو بھی قبول نہیں کیا۔ پھر سوال ہوا، اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بلا طلب جو بھی مل جائے۔ جب لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اعلیٰ مراتب کیسے حاصل ہوئے، تو فرمایا، ایک مرتبہ بچپن میں چاندنی رات تھی اور میں شہر سے نکل گیا۔ وہاں مجھے ایک ایسا دربار نظر آیا کہ جس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونے لگی۔ اس وقت میں نے خدا سے عرض کیا کہ ایسا بے نظیر دربار دنیا کی نگاہوں سے کیوں پوشیدہ ہے؟ ندا آئی، اس دربار میں وہی آ سکتے ہیں جو اس قابل ہیں، کیونکہ یہاں نااہل کی رسائی ممکن نہیں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں تمام عالم کی شفاعت طلب کروں تاکہ وہ بھی اس دربار کے قابل بن جائیں، لیکن اس خیال سے خاموش ہو گیا کہ شفاعت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہی کے لیے محسوس ہے۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا پاس ادب کیا، اور اس کے معاوضے میں ہم تجھ کو وہ مرتبہ عطا کرتے ہیں تاکہ حشر تک تیرا نام سلطان العارفین بایزید تمام مخلوق کی زبان پر رہے۔